بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ اللہ پاک کی ذات سے ہمیں پوری امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہم ویلاگ آپ کو اس وقت بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، بھارت جو ہر وقت صرف الزام تراشیاں اور جھوٹے سرجیکل اسٹرائک اور وادی میں ظلم و ستم ہی ڈھاتا رہتا ہے، آج وہ خود اپنے شکنجے کے اندر پھنس چکا ہے۔ جی ہاں، بپن راوت کی ہلاکت کے بعد بھارت کی حالت انتہائی ہیجانی ہو چکی ہے، اور یہ جو سب سے بڑا جمہوری ملک اپنے آپ کو کہلاتا تھا، آج وہاں بھی مارشل لا کی صدائیں گونج رہی ہیں، اور وہاں کی فوج جو ہے وہ مودی سے قطعی طور پر تنگ نظر آ رہی ہے۔ ان کا سب سے بڑا سربراہ جو فضا میں جس کے ہیلی کاپٹر جدید ترین رشین ہیلی کاپٹر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ بھی مر گیا، اس کی بیوی بھی مر گئی، سمراٹ 13 لوگ بھی مر گئے، صرف ایک بندہ بچا۔ فضا میں سب نے دیکھا کہ کیسے بپن راوت کا ہیلی کاپٹر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ مزید تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابھی تک ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا۔ یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے، یہ آپ کی اپنی آواز ہے۔ آپ اس کی آواز بنیں اور جگہ جگہ آپ کی آواز پہنچانے کی ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، اب جو ابتدائی ابھی تک رپورٹ آئی ہے انڈیا سے، انڈیا جو اس وقت بہت بڑا جمہور نواز کہلاتا ہے، نام نہاد جمہوریت کے ماتھے پر قلم کا ٹیکا، وہاں پر اس نے میڈیا کو فکس کر دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے ایک خاص اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی الیکٹرانک میڈیا خبر دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی پرنٹ میڈیا خبر دے سکتا ہے۔ اجیت ڈوول اس کی سربراہی کر رہے ہیں، جب تک وہ منظوری نہیں دیں گے کوئی خبر نہیں ملے گی۔ بپن راوت کی ہلاکت کے بعد سے وہاں سے میڈیا بالکل خاموش ہوا ہے، اس کو سانپ نے سونگا ہوا ہے۔ وہ میڈیا جس کو ذرا سی کوئی خبر مل جائے وہ اچھال اچھال کے وہاں کے اینکر پرسنز، وہاں کا سوشل میڈیا، وہاں کا پرنٹ میڈیا اچھال اچھال کے بیڑا غرق کر دیتا ہے، اور وہ بہت بولتے ہیں لیکن آج وہ بالکل چپ بیٹھے ہیں۔ حکومت نے انہیں پابند کر دیا ہے، جب تک کمیٹی یا آرمی چیف سے آرمی چیف سے منظوری نہیں ملے گی اس وقت تک وہ قطعی طور پر کوئی خبر نہیں دے سکتے ہیں۔ بلیک باکس بھی مل چکا ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آخری 15-20 منٹ میں کیا گفتگو ہوئی تھی اور بپن راوت کے ساتھ اندر کیا ہو رہا تھا۔ بات اصل یہ ہے کہ بپن راوت جو ہیں وہ مودی کے ساتھ بالکل ٹچ تھے اور وہ ہندوستان کو کوئی نیا بھارت بنانے جا رہے تھے، چونکہ بھارت میں بے تحاشا اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور سب سے اہم تحریک جو ہے وہ خالصتان کی ہے، ناگالینڈ کی بھی ہے اور بھی ہیں۔ اب یہاں پر ایک نئی سازش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ بپن راوت کو مارا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے اپنے عزائم کے لیے۔ اب جو بیرونی دنیا کا میڈیا ہے وہ خبریں ضرور دے رہا ہے، بھارتی میڈیا گو کے چپ ہے۔ اب ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سارا مسئلہ جو ہے چین کے کھاتے میں ڈالا جائے تاکہ انڈیا اور چین سامنے آ جائیں اور امریکہ جو ہے اپنے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ لیکن یہ ابھی ابتدائی سازش ہے، یہ آگے کہاں تک جاتی ہے، کیونکہ چین اور بھارت کی بھی جو ہے وہ بھی آپس میں کلیش چل رہے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتہائی اہم ترین افسر بھارتی آرمی چیف، یہ وہی آرمی چیف ہے، یہ وہی تھا آرمی چیف بننے سے۔ اب تو مودی نے اس کو مزید ترقی دے دی تھی، جب یہ آرمی چیف تھا تو اس نے 2 ایٹمی قوتوں پاکستان اور بھارت کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا جنگ کے لیے۔ جو جعلی سرجیکل اسٹرائک ہوتی تھی وہ بپن راوت ہی کے ذہن کی اختراع ہوتی تھی، اور ہر طرح سے یہ کہتا تھا پاکستان کے خلاف تھا۔ مگر آج وہاں پر جو فوج سوچ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اب مودی کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا تحفظ نہیں کر سک رہی۔ حکومت بھی دیکھ رہی ہے، بھارتی حکومت بھی دیکھ رہی ہے کہ فوج اس کے قابو سے باہر نکلتی جا رہی ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ مودی نے بھی ابھی تک
زبان بندی کی ہوئی ہے، صرف انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ نیا ہندوستان بنانا چاہتے تھے اور میرے بہت قریب تھے اور میرے بہت اچھے دوست تھے۔ تحقیقات ہو رہی ہیں، جتنے بھی قریبی لوگ ہیں اس ہیلی کاپٹر میں سوار کرانے تک، سوار ہونے تک، اس سے کلیئرنس دینے تک، اس کا ٹیکنیکل سٹاف کو، اس کے دائیں بائیں کے سیکورٹی کے سٹاف کو، وہاں کے ایئرپورٹ کے سٹاف کو، سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کیا کہانی ہے، یہاں سے ذرا ہم اور ایک نیا ٹرن آپ کو یہاں سے دے کے سمجھاتے ہیں کہ آر ایس ایس بھی تو بنیادی طور پہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ مودی کی زبان بندی اور آر ایس ایس کی ایکٹیویٹیز، ان کو بھی کہیں پس پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کون تھا نیا ہندوستان؟ کیا دہشت گرد ہندوستان تھا؟ نیا ہندوستان کیا اقلیتوں کے لیے جہنم کدہ ہندوستان تھا؟ نیا ہندوستان کیا اقلیتوں کے لیے قبرستان ثابت ہونا تھا؟ نیا ہندوستان کیا تھا؟ وہ اکھنڈ بھارت ہندوستان تھا۔ جی ہاں، وہ آر ایس ایس کے نظریے پہ چل رہا تھا۔ مودی پہلے دن سے یہ کہتا ہے کہ میں اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہوں، اور اکھنڈ بھارت کی خاطر اس نے دلتوں کو، اس نے شودروں کو، اس نے مسلمانوں کو، ہر اقلیت کی اس نے زندگی جو ہے وہ تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کو گو ماتا کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے، قتل عام کر دیا جاتا ہے، شودروں کو مارا جاتا ہے، انہیں جینے کی سزا دی جاتی ہے، انہیں زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ اچھوت کو تو قطعی طور پر کہیں دور رکھتے ہیں۔ اب بھارت نے ایک نئی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، چونکہ مودی کے معاملات آگے انتخابی عمل جلد سے یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ کئی سو میٹر تک جو ہے وہ آرڈیننس کو دور رکھا ہے تاکہ لوگ ان سے دور ہو کر بیٹھیں اور وہ ان کے پاس نہ آ سکیں، کیونکہ ان کے سامنے راجیو گاندھی کا واقعہ ان کے سامنے ہے، جہاں تامل ناڈو میں انہیں ایک عورت نے گلدستہ پیش کیا اور وہیں پر دھماکہ ہو گیا۔ پھر اندرا گاندھی کا وقوع بھی سامنے ہے، جب سکھوں نے ان کے اندر 700 گولی پیوست کر دی تھی۔ مودی کی زندگی کو بھی اس وقت خطرات ہے۔ پھر فوج کی جانب سے بھی بھارت میں بغاوت کا 100 نہیں 110% خطرہ ہے۔ فوج سمجھ رہی ہے کہ ہمارے سربراہ کو حکومت نے ہی مروایا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جو نیا ہندوستان تھا، اکھنڈ بھارت تھا، وہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ انہیں اچھی طرح یاد ہے اقلیتوں کو کہ ان کے ساتھ کیا کیا تھا، گولڈن ٹیمپل میں سکھوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ زہر، یہ لاوا پکتا رہتا ہے، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے، جب وقت آتا ہے تو اس پر ریئیکٹ ہوتا ہے۔ جی ہاں، بپن راوت کے ساتھ 13 لوگ تو چلے گئے ہیں، لیکن ایک دنیا میں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، پورٹرے ہو چکی ہے کہ وہ ایٹمی طاقت، وہ جو کہتی ہے کہ ہماری بڑی فوج ہے، وہ جو کہتے ہیں ہم بڑے جمہوریت نواز ہیں، وہ قطعی طور پر غیر محفوظ ہے۔ ان کا آرمی کا سربراہ ہی غیر محفوظ ہے۔ دنیا میں اس وقت بھارت کے منہ پر کالک ملی جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم غیر محفوظ، غیر ذمہ دار ملک ہو۔ ابھی تحقیقات جاری ہیں، اب دیکھیں کہ کہاں تک ہے۔ بیرونی میڈیا اس پر کام کر رہا ہے، جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گی ہم آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔